اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔ السلام علیکم ناظرین، آپ کا میزبان سید اظہر جواد حسنی المنتقم نیٹ ورک یوٹیوب چینل کی جانب سے آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ آج کا جو پروگرام آپ کے سامنے ہم پیش کرنے جا رہے ہیں، یہ ماہ رمضان المبارک میں ایام غم کا 19 ماہ رمضان المبارک کو آغاز ہو گیا ہے۔ شہادت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے حوالے سے آج کے پروگرام میں گفتگو ہوگی۔ آج کا دن جناب امیر المومنین کے سر اقدس پہ ضربت کا دن ہے۔ آج کا دن سرکار حسنین علیہ السلام کی یتیمی کے آغاز کا دن ہے۔ بہت بڑے غم کا دن ہے۔ مسیح رسول کی جدائی کے لمحات قریب آتے جا رہے ہیں۔ معصوم شہزادیوں کی یتیمی کے دن آ رہے ہیں، جب باقی عوام، باقی مسلمان عید کی تیاریوں میں مشغول تھی۔ انہی دنوں میں محمد وآل محمد علیہ السلام پہ یہ مصیبت مسلمانوں کے ہاتھوں ہی نازل ہوئی۔ چنانچہ اس سلسلے کا یہ جو پروگرام ہے، یہ ایام غم کے حوالے سے، امیر المومنین علیہ السلام کے غم کے حوالے سے، آپ کی شہادت کے حوالے سے ہم نے آج گفتگو کا جو انعقاد کیا ہے، اس میں ہمارے مہمان جو آج یہاں تشریف لائے ہیں، جن کو زحمت دی گئی ہے، جناب علامہ سید ابن حسن شیرازی صاحب، آپ کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں۔ ایک معروف خطیب، عالم دین اور صاحب منبر ہیں۔ ایک عرصہ دراز سے آپ تبلیغ کا سلسلہ جاری رکھے ہوئے ہیں۔ ہم ان کو اس پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں اور سلام عرض کرتے ہیں۔ جناب علامہ صاحب، آپ سے ہم یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ جناب امیر المومنین علیہ السلام کے حوالے سے آج ان کی شہادت کے ایام کے آغاز ہو رہا ہے، یہ غم کے دن ہے۔ ہمیں مولا کی جو بچپن سے جوانی اور جوانی سے بڑھاپے تک اور پھر آپ کی شہادت تک کے جو واقعات ہیں، جو حالات ہیں، اس کے بارے میں آپ کچھ ارشاد فرمائیں تاکہ یہ پتہ چلے کہ ہمارا امام مہد سے لحد تک آپ نے کیسے زندگی گزاری۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ والصلاۃ علی علیہ وبعد۔ آپ نے جناب امیر علیہ السلام کی مہد سے لے کر لحد تک، یہ تو ایک چونکہ یہ جناب امیر علیہ السلام کا 63 سال کا زندگی کا عرصہ ہے، تو یہ تو شاید کتابیں بھر جائیں، ممبر سے خطیب جو ہیں وہ تھک جائیں، بلکہ یہ تو میں کہہ سکتا ہوں کہ اگر انبیاء بھی اس توصیف کو بیان کرنے لگے بے شک تو شاید یہ اتنا بڑا موضوع ہے کہ جس کو پورا نہیں کیا جا سکتا۔ مہد جناب امیر علیہ السلام کی اگر آغاز مہد سے کیا جائے، چونکہ زندگی کی ابتدا مہد سے نہیں ہے، یہ نور تھے بے شک کہ آدم علیہ السلام کو بھی جب سجدہ کروایا گیا تو اہل سنت اور اہل تشیع کی کتابوں میں یہ بڑی واضح اور بہت ساری یعنی فرمان موجود ہیں جس میں کچھ شک نہیں۔ ہاں، اس میں یہی اسماء تھے جو پوچھے بے شک اور انہی کا وسیلہ دیا گیا تھا حضرت آدم علیہ السلام۔ لیکن چونکہ آپ نے مہد اور لحد کا سوال کیا ہے، تو مہد آپ کے ظاہر زندگی کے حوالے سے، ظاہر زندگی کے حوالے سے آپ نے سوال کیا، تو میں صرف اتنا گزارش کروں گا کہ مہد جناب امیر علیہ السلام کی پہلی بات تو یہ ہے کہ جس کا آغاز ہی بیت اللہ سے ہو رہا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور بیت اللہ میں یہ بات چونکہ موضوع سے ریلیٹڈ نہ بھی ہو، لیکن چونکہ جناب امیر علیہ السلام سے ریلیٹڈ ہے، پوری زندگی کا سوال ہے، تو میں یہ بھی ساتھ ساتھ گزارش کروں گا کہ خالق کائنات جب کسی معصوم کے لیے ظرف کو چنتا ہے، سبحان اللہ، تو وہ ظرف بھی عام ظرف نہیں ہوتا، وہ ظرف بھی معصوم ظرف ہوتا ہے۔ بے شک بے شک۔ اور پھر اس کے بعد اہل تشیع کم از کم اس بات پر متفق ہیں کہ ہر معصوم جس کی آمد ہوئی ہے، اس کے شانے پہ یہ قرآن مجید کی آیت وَتَمَّتْ کَلِمَتُ رَبِّکَ
صدق وعدل، یہ قرآن مجید کی آیت ہے۔ اور آیت کے بارے میں تمام مسلمانوں کا متفقہ فیصلہ ہے کہ آیت کو بغیر وضو کے چھوا نہیں جا سکتا۔ اللہ جانے پھر وہ ظرف کتنے مطہر ہیں جس میں جناب امیر علیہ السلام کا خطبہ تناسختم سبحان اللہ، جن کے بدن پہ کرائم الاسلاب الی ارحام المطہرہ، سبحان اللہ، کہ یعنی ہم پاک شربوں سے پاک رحموں کی طرف منتقل ہوئے۔ تو لہذا یہ تو بحث ایک الگ ہے، یعنی آغاز بیت اللہ سے ہے، اور بیت اللہ سے پھر آغوش مادر جناب سیدہ فاطمہ بنت اسد وہ عام مستور نہیں ہے۔ اگر پاک پیغمبر کی پوری زندگی کا مطالعہ کیا جائے تو جس کو پاک پیغمبر نے ماں کہا ہے وہ سیدہ فاطمہ بنت اسد سلام اللہ علیہ۔ تو لہذا یعنی باپ حضرت ابو طالب کو باپ کہا ہے، اور حضرت فاطمہ بنت اسد تو صلوات اللہ علیہ تو ان کو جو ہے وہ ماں کہا گیا ہے۔ اور پھر یہ بھی اس بات پر تمام مفسرین اور مورخین متفق ہیں کہ پاک پیغمبر جناب فاطمہ بنت اسد سلام اللہ علیہ کی تعظیم فرمایا کرتے تھے ماں کی حیثیت سے، سبحان اللہ۔ اور قرآن مجید کی بجائے وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ۔ یعنی اگر ماں باپ تمہارے بوڑھے بھی ہو جائیں تو ان کو اف نہیں کہنے اور ان کو جھڑک نہیں، وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا۔ ان کا یہ فرمان ہے کہ جناب فاطمہ بنت اسد کے بارے میں کہ آپ میری ماں کے بعد ماں ہیں۔ تو یہ ماں کی حیثیت سے تو یہ جناب آغوش جناب سیدہ فاطمہ بنت اسد میں بیت اللہ میں آئے، اور بیت اللہ میں بھی یہ اگر اس بات کو تھوڑا سا پھیلایا جائے تو بیت اللہ میں یہ تو ضرور کہا جاتا ہے کہ بیت اللہ میں بت تھے، لیکن کبھی کسی نے اس بات پہ غور کیا ہے کہ اگر بیت اللہ میں بت آ گئے تھے تو جو حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل پر طہارت کی ذمہ داری دی گئی تھی، اللہ نے کہا قرآن مجید میں وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَاهِرَ بَيْتِيَ، میرے بیت کو پاک رکھنا ہے، طاہر رکھنا ہے۔ تو اگر بت اس کے اندر آ گئے تھے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اپنے فرض کو تو نہیں نبھایا، اور اللہ ایسا فریضہ تو نبوت پر نہیں دے سکتا کہ جس کی وہ اہلیت نہیں رکھتے ہوں، اللہ ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ تو لہذا پروردگار نے ایک تو یہ ہے کہ بیت اللہ میں بت حرم میں تھے، چونکہ جب بولا جائے گا تو حرم کو بھی بیت اللہ کہا جائے گا، یعنی لفظ بیت اللہ جب استعمال ہوگا تو حرم بھی اس میں شامل ہو جائے گا۔ لیکن مطلب بیت اللہ کی جو تاریخ ہے وہ یہی ہے کہ جو غلاف کعبہ یعنی جس پر ہے وہ نیچے جو ہے غلاف کے نیچے وہی بیت اللہ ہے، باقی ساری باؤنڈری جتنی ہے وہ حرم چاہے مقام ابراہیم کی آمد جو ہے وہ جوف کعبہ میں ہوئی ہے۔ پھر آپ کی آمد جو ہے جناب امیر علیہ السلام کی جوف کعبہ میں، اچھا جوف کعبہ میں آمد ہے۔ پھر اب مہد جو ہے چلو یہاں سے ہی آغاز کر لیا جائے، جی اگر یہاں سے ہی آغاز کر لیا جائے تو ایک تو یہ ہے کہ بی بی 3 دن بیت اللہ میں رہی ہے، سبحان اللہ، اور بیت اللہ سے جب بی بی نکلی ہے تو یہ تو الفاظ بی بی کے ہیں، اور تمام اہل تسنن اور اہل تشیع اس بات پر متفق ہیں کہ پاک علی ابن ابی طالب نے آنکھیں نہیں کھولی۔ سبحان اللہ۔ اچھا جب آنکھیں کھولی ہیں تو پہلی زیارت پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی کی، یعنی یہ مہد یہ آغاز ہے جناب امیر علیہ السلام کا کہ ایک تو آغوش پیغمبر میں تشریف لائے، اور آغوش پیغمبر میں آنے کے بعد جناب امیر علیہ السلام سے پیغمبر اکرم جب ملے ہیں، مسکرائے ہیں، اور آنکھوں میں ہی بات، یعنی یہ تو کیا جا سکتا ہے نا کہ آنکھوں میں بات ہوئی ہے، اور اگر بات ہوئی ہے تو جناب علی علیہ السلام نے اس کے بعد فوراً عمل کیا ہے، بات تو اس کے متعلق ہوئی ہے کہ کیا میں آپ کو تورات سناؤں، انجیل سناؤں، زبور سناؤں اور قرآن سناؤں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو آ رہا ہے وہ انجیل سے بھی واقف ہے، وہ تورات سے بھی واقف ہے، اور وہ زبور سے بھی واقف ہے، اور وہ قرآن مجید کو بھی جانتا ہے، کتاب کا علم رکھتا ہے۔ اور پھر اگر اس بات پہ بھی تھوڑا سا وضاحت کر دی جائے تو کتاب تو بھی نازل نہیں ہوئی۔ اچھا کتاب نازل نہیں ہوئی، اب یہ کہا جائے کہ چونکہ لوح محفوظ پہ کتاب تھی،
کہ لوح محفوظ پہ جیسے امام حسن علیہ السلام کے بارے میں کان الحسن جو تعلق لوح محفوظ فی زمن رضاعت تھی، زمانہ رضاعت میں وہ لوح محفوظ کا مطالعہ کرتا ہے. تو اب جو زمانہ رضاعت میں جس کا بیٹا مطالعہ کرتا ہے اور وہ آ کے دعویٰ بھی یہ کر رہا ہے کہ تورات، انجیل، زبور، قرآن سناؤ. اب یہ ان کے پاس نہ تو کوئی چھپی ہوئی کتاب تھی کسی کمپنی کی. یہ جو بول رہا تھا یہ سینہ علم امامت بول رہا تھا، جس کے بارے میں قرآن ہے بل ہوا آیات بینات فی صدور الذین اوتوا العلم. یہ قرآن تو کھلی ہوئی دلیل ہے اور ہم نے ان کے سینوں میں رکھا ہے جنہیں ہم نے علم عطا کیا ہے. اچھا قبلہ، یہاں میں آپ کو روکوں گا کہ یہ جب آپ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک پر آئے تو اس وقت آپ نے کلام فرمایا، اور یہ جو آپ نے بیان فرمایا کہ یہ کلام کہ میں تورات سے سناؤں، زبور سے سناؤں، قرآن سے سناؤں، کہ یہ ان ہاتھوں کا معجزہ ہے، ان ہاتھوں پہ آتے ہی نطق امیر المومنین علیہ السلام جاری ہو گیا، یا یہ کہا جائے کہ امیر المومنین ان ہاتھوں کے منتظر تھے کہ جب ان ہاتھوں پہ آؤں تو اپنے کلام کو جاری کریں. یہ تو طے ہے کہ جب بھی کوئی دعویٰ کرے گا وہ دعویٰ اس کے سامنے کرے گا جو اس کے دعوے کو سمجھتا. بے شک. یعنی اب یہ جو دعویٰ کیا گیا کہ میں تورات، زبور، انجیل اور قرآن سناؤں، تو جو تورات نہیں جانتا وہ کیا سنے گا؟ اس کو کیا؟ جو انجیل نہیں سنے گا، نہیں جانتا وہ انجیل کو کیا سنے گا؟ جو قرآن کو نہیں جانتا وہ قرآن کو کیا سنے گا؟ کیا تو لہذا دعویٰ امیر علیہ السلام نے اسی کے سامنے کرنا تھا جو قرآن کو بھی جانتا ہے، جو تورات کو بھی جانتا ہے، جو انجیل کو بھی جانتا ہے. بہت اچھی وضاحت فرمائی. تو یقیناً وہ جو ہے وہ انہیں کے سامنے کرنا تھا. اور پھر دعویٰ جو یہ کیا کہ مجھے قرآن، انجیل، زبور، یہ قرآن مجید، یہ ایک دعویٰ جناب امیر علیہ السلام کا. یہ تو ٹھیک ہے کہ جناب امیر علیہ السلام نے دعویٰ کیا ہے اور ہم اسی پر فضیلت بیان کرتے جاتے ہیں، لیکن یہ جو دعویٰ کر رہے ہیں پیغمبر اکرم کے سامنے، اصل میں یہ علم پیغمبر کی وضاحت کر رہے ہیں کہ جس کے سامنے میں ان کتابوں کا نام لے رہا ہوں یہ مجھ سے پہلے ان کتابوں کا واقف. سبحان اللہ، سبحان اللہ. کیا قبلہ، ابھی اس گفتگو ہماری جاری ہے، ہم اس پہ بات کریں گے انشاءاللہ کہ آپ پیدا ہونے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں پہ جب آئے اور آپ نے اپنے علم کا اظہار فرمایا، اور اس کے بعد مرتے دم تک جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں رہے آپ حضور کی تربیت اور آغوش میں رہے. اس پہ انشاءاللہ ایک وقفے کا کہا جا رہا ہے. امیر المومنین علیہ السلام بچپن سے ہی، اپنی پیدائش سے ہی، جو ظاہری پیدائش اب دنیا میں تشریف لانے کے بعد آپ حضور کی تربیت اور آغوش میں رہے. آپ نے تمام علوم جو ہیں وہ براہ راست سرکار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے حاصل کیے. دنیا میں کوئی ان کا نہیں کہا جا سکتا کہ ان کا کوئی استاد ہو یا ان کا کوئی معلم ہو. تو ہم آپ سے یہ سوال کرنا چاہتے ہیں کہ مولا امیر المومنین آغوش پیغمبر میں جو رہے اتنے عرصہ، تو آپ کی علمی حالت، آپ کی عبودیت کی حالت، آپ کی سیرت میں رسالت مآب کا عکس، اس حوالے سے کچھ آپ روشنی ڈالیے. حضرت آپ نے سوال جو شروع سے کیا ایک تو تربیت ایک پیغمبر میں اس کی تھوڑی سی وضاحت کر دیتا ہوں. جو آتے یہ کہہ رہا ہے کہ میں تورات، انجیل، زبور اور قرآن جانتا ہوں اور کہہ بھی اس سے رہا ہے جو جس پر جو کتاب نازل ہوئی. بے شک. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کتاب کا تو عالم ہے. بے شک. یہ جو قل کفا باللہ شہیدا بینی و بینکم ومن عنده علم الکتاب، یہ تو شیعہ سنی متفق ہے. من عنده علم الکتاب سے مراد جناب امیر علیہ السلام کی ذات. اچھا، تو قرآن مجید نے بھی ایک آیت میں وضاحت کہ قرآن مجید جو ہے یہ آیات بینات ہے کہ ان سینوں میں ہے جن کو علم دیا گیا ہے.
معلوم ہوا کچھ سینے علم لے کے آئے، اور یہ لے کے آنے ہی کا سبب تھا، کوئی کہہ رہا تھا کہ میں لوح محفوظ کا مطالعہ کر سکتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ دوسرا بات ہے اصول کافی میں روایت ہے، کتاب الحجہ، ہر معصوم کے لیے یہ ضروری ہے، ہر معصوم کی عبادت، معصوم کی شجاعت اور معصوم کا علم آپس میں برابر ہے۔ سبحان اللہ۔ یعنی جو پیغمبر اکرم کا علم ہے وہی علی المرتضیٰ کا علم ہے، کچھ فرق نہیں۔ جو علی المرتضیٰ کا علم ہے وہی حسن مجتبیٰ کا ہے۔ سبحان اللہ۔ عبادت میں اگر دیکھا جائے تو عبادت میں جو یعنی زین العابدین، سبحان اللہ، بہت بڑا مقام ہے، یعنی عابدین کی زینت، سبحان اللہ۔ اس میں تو کوئی شک نہیں۔ اچھا یہ القاب تو مخصوص ہیں، کسی کے ساتھ صادق لگا ہوا ہے تو صادق تو سارے ہیں، کسی کے ساتھ کاظم لگا ہوا ہے تو کاظم تو سارے ہیں، بے شک بے شک۔ یہ کسی کے ساتھ جواد لگا ہوا ہے تو جواد سارے ہیں، شجاع سارے ہیں۔ صرف بات یہ ہے کہ جس نے جیسا جیسا کوئی دکھایا ہے ویسا ویسا لوگوں نے اس کے ساتھ لقب کو منسوب کیا ہے، یعنی اس حالت میں عبادت کی ہے۔ مولا علی امیر علیہ السلام اولنا محمد، اولنا محمد اور اوسطنا وسطنا محمد۔ محمد۔ اچھا پھر عبادت میں یہ سارے، تو اس وقت عبادت ہو رہی تھی کہ جب وہ اکیلا، اس کو کوئی معبود کہنے والا نہیں تھا، سبحان اللہ، اس کو کوئی مسجود کہنے والا نہیں تھا، کوئی پہچاننے انہی والا کے نہیں۔ سجدوں سے وہ مسجود کہلائے، انہی کے عبادتوں سے وہ معبود کہلائے۔ یعنی عبادت کا عالم جو ہے وہ اتنا بڑا ہے کہ وہ معبود اگر کہلوا رہا ہے تو ان کی عبادت کی وجہ سے، ہماری عبادتوں کی وجہ سے اللہ معبود نہیں ہے، نہ ہماری سجدوں کی وجہ سے۔ صادق علیہ السلام کا یہ فرمان کہ نحن واللہ اسماء الحسنی، کہ خدا کی قسم اللہ کی اسماء الحسنی ہم ہیں، ہاں اور ہماری معرفت کے بغیر کسی کی عبادت قبول نہیں۔ فرشتگان نے ہماری تسبیح سے عبادت کرنا سیکھی رکھی۔ سبحانہ سبت الملائکہ، سبحان اللہ، ہم نے تسبیح کی، ہماری تسبیح کو سن کر ملائکہ نے تسبیح، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ فرمان ہے معصوم کا۔ اچھا یہ عالم بالا کی بات ہے۔ عالم بالا کی بات ہے۔ اچھا پھر یہ وہ معبود ہے، کوئی عبادت کر رہا ہے تو معبود ہے، بے وہ شک مسجود ہے، کوئی سجدہ کر رہا ہے تو مسجود بے ہے۔ شک بے شک بے شک۔ یہ اگر ملائکہ کی بات کی جائے اور آدم علیہ السلام کے ساتھ ملائکہ کا وہ جو مکالمہ ہے کہ وہ سجدہ اور وہ سارا سلسلہ، یعنی یہ تو بہت بعد کی بات ہے، وہ مسجود تو بہت پہلے کہلا رہا ہے۔ وہ جو پہلے مسجود کہلوا رہا ہے تو کسی نے تو سجدہ کیا ہے، وہ مسجود کہلا ہے، کسی نے اس کی عبادت کی ہے، وہ معبود کہلا ہے، کسی کو اس نے رزق دیا ہے تو رزاق کہلا ہے۔ بے شک۔ یعنی اللہ کی صفات کو جو منوا رہے ہیں وہ یہی ہستیاں تو ہیں۔ اب یہ علم جو ہے یہ علم میں سوا برابر ہے، بے شک اول معصوم سے لے کر آخری حجت تک بے شک۔ سارے معصوم علم صفات میں، میں یار، علم شجاعت میں، عبادت میں برابر ہے۔ بے شک۔ تو اب یہ سب کے پاس جو علم ہے، اب جو تربیت پیغمبر اکرم نے کی ہے، سبحان اللہ، یعنی لفظ تو ہم استعمال کرتے ہیں تربیت پیغمبر، اب اس بات پہ ہمیں تھوڑا سا غور کرنا پڑے گا کہ وہ جو قرآن کا عالم ہے، وَمَا يَعْلَمُ تَعْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ، اس کی تعویل کو یا اللہ جانتا ہے یا وہ جانتے ہیں جو علم میں راسخ ہے۔ بے شک۔ یا اگر ایک راسخ علم کہا جاتا تو پھر تو ذات محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بنا کر لیا جاتا۔ بے شک بے شک۔ ایک ذات کا تر والراسخ جمع ہے، والراسخون فی العلم، جو علم میں راسخ ہے، یہ بھی نہیں کہ علم ان میں راسخ ہے، علم میں راسخ، علم، ہاں علم میں وہ راسخ ہے، یہ نہیں کہ علم ان میں راسخ ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر یہ کہا جائے کہ علم ان میں راسخ ہے تو پھر ان کا وجود پہلے ہے، علم بعد میں آیا۔ والراسخون فی العلم یعنی درخت ہے نا، زمین میں راسخ، زمین ہی علم ہے۔ زمین اگر زمین علم ہوگی تو پھر اس میں درخت، سبحان اللہ۔ یعنی علم جو ہے وہ انہی کے لیے ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ مطلب ہے کہ آپ انبیاء کرام علیہ السلام بہت بڑا مقام، آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک کسی پیغمبر نے بھی دعوت سلولی نہیں کیا۔ بے شک بے شک۔ میں اس پہ آنا چاہ رہا تھا۔ اچھا چلو اس کی وضاحت کر دیں گے، بہت اچھی سوال بات ہے، آپ کریں نے گے۔ یہ شروع کر لیا۔ ہاں، یہ یعنی کسی پیغمبر نے بھی دعوت سلولی نہیں کیا۔ سبحان اللہ۔ دعوت سلولی اگر کیا ہے تو انہوں نے کیا ہے۔
تو اس کا مطلب یہ ہے کہ چونکہ انبیاء کرام علیہ السلام کے پاس علم ہے مگر ان کی ضرورت کے مطابق ان کا علم ہے، کیونکہ کوئی خطے کا نبی ہے، کوئی قبیلے کا نبی ہے، کوئی گروہ کا نبی ہے، کسی کے لیے حدود و قیود کو توڑا نہیں گیا۔ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین اگر کہا گیا تو ذات مصطفیٰ کو صرف آپ کی ذات ایسی ہے جو بہت جامع ہے، جی صفات کے حوالے اس سے، میں کوئی شک نہیں، علم کے حوالے سے، شجاعت کے حوالے سے۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بھی فرمان ایسا ہے کہ جس میں آپ نے مولا علی کے وہ فضائل بیان فرمائے کہ اگر کسی نے آدم کو دیکھنا ہو، کسی نے نوح کو دیکھنا ہو، کسی نے ابراہیم کو دیکھنا ہو، من اراد ان ينظر الى آدم في علمه والى نوح في علمه والى موسى في هيبته والى عيسى في جوده والى ابراہیم في خلته سبحان اللہ، فلينظر الى وجه علی ابن ابی۔ سبحان اللہ۔ اب یہ آپ نے بات شروع کر دی، میں جملے میں صرف اس کی اضافہ کرنا چاہوں گا کہ بڑی خوبصورت آپ نے بات کی کہ تمام انبیاء کا علم جو ہے وہ نام گنوائے گئے، آدم کا علم، نوح کا علم، موسیٰ کی حیبت، عیسیٰ کا ظہور، ابراہیم کی خلت، یہ سارا کچھ دیکھنا ہے تو علی کے چہرے میں دیکھیں۔ سبحان اللہ۔ کمال چہرے میں نہیں ہوتا، کمال تو ذات میں ہوتا ہے۔ بے شک بے شک۔ یعنی پیغمبر اکرم نے علی کا چہرہ ہی اتنا وجہ اللہ قرار دے کر بات کی ہے کہ صرف اس کا چہرہ دیکھ لیا جائے، تمام انبیاء کے علم کا عکس صرف اس کے چہرے میں موجود۔ سبحان اللہ۔ حضور چہرہ جو ہے وہ پہچان کا باعث ہے، پہچان، اور یہ اسی لیے نحن وجہ اللہ، ہم ہی اللہ کا چہرہ ہے، یعنی اللہ پہچانا گیا، جیسے آپ نے بات شروع کرتے ہوئے کہا پہچانا گیا، وہ ہماری وجہ سے پہچانا۔ اچھا، اب جو آپ وہ تربیت کے بارے میں، یہ جو علم جو ہے یہ مولا علی علیہ السلام کا بھی فرمان ہے کہ میں نے پیغمبر سے علم ایسے لیا جیسے اونٹنی کا بچہ۔ اچھا، اب اس میں دیکھنا یہ ہے کہ یہ کون سا علم ہے۔ یہ تو ٹھیک ہے، یہ لکھ دیا گیا کہ یہ علم کتابی علم ہے، یہ کیا ہے؟ زکن زکا، میں نے علم جو ہے جیسے چوک لیا جاتا ہے، دانا لیا جاتا ہے۔ اب یہ دانے میں بھی اگر آپ دیکھیں تو دانا جو پرندہ جانور وہ کھلا رہا ہے بچے کو، تو وہ اس سے کچھ کاٹتا نہیں ہے، صرف اسے نرم کرتا ہے، چبا کر اس کے منہ میں ڈالتا ہے، نرم کر کے اس کی غذا میں وہ پوری غذا اس کے دے دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو یعنی یہ علم ہے، پیغمبر ہے جو اس میں۔ اچھا، اب یہ اگر علم، ہاں ایک تو ہے حقائق الاشیاء کا علم، سبحان اللہ۔ اگر مولا علی علیہ السلام کے پاس حقائق الاشیاء کا علم نہیں تھا تو پھر یہ دعویٰ سنی کیسے کر سکتے ہیں؟ کوئی پوچھ سکتا ہے یہ حلال کیا ہے، اس میں حرام کیا ہے، تو معلوم ہے یہ حقائق الاشیاء کا علم نہیں، اور یہ علم ما کان اور ما یکون کا بھی علم نہیں ہے، اس سے بھی آگے ہے، اس سے بھی آگے ہے۔ یہ کن فیکون، یہ تو مطلب ہے، یہ تو کہتے ہیں نا۔ اچھا، یہ بھی علم نہیں ہے، یہ صرف جو علم پیغمبر نے علی کو دیا ہے، علی نے حسن کو دیا ہے، حسن نے حسین کو دیا ہے، یہ علم ہے معرفت خداوندی کا علم۔ سبحان اللہ۔ چونکہ معرفت خداوندی میں حد نہیں ہے، سبحان اللہ۔ اب غور فرمائیں، اب آپ آئیں اس آیت ذات پہ، کی اپنی کوئی حد نہیں، اس کی ذات کی حد نہیں ہے، اس کی معرفت کی حد نہیں ہے۔ یہ جو پیغمبر اکرم فرما رہے ہیں رب زدنی علما، سبحان اللہ، میرے علم میں اضافہ فرما، وہ کون سا علم مانگ رہے تھے؟ کیا بات ہے۔ اب پیغمبر اکرم کے پاس جو قرآن، دیکھیں قرآن مجید میں یہ تو تمام مسلمان کیا، چونکہ حکم قرآن کا ہے، کل فی کتاب مبین، سبحان ہر شے قرآن مجید میں، لا رطب ولا یابس الا فی اللہ کتاب کی مبین، کتاب ہے۔ ہر خشک و تر کا ذکر، شے کا ذکر موجود ہے، لا شے کا ذکر موجود ہے۔ یعنی یہ ٹھیک ہے کہ اگر مفسرین کے پاس اتنا علم نہیں ہے کہ وہ بسم اللہ کی تفسیر کریں، مگر جو مفسر ہے تو وہ تو کہہ رہا ہے کہ مجھے اگر قلم دی جائے اور میں بسم اللہ کی تفسیر لکھنے لگ جاؤں تو باقی تفسیر لکھتے لکھتے جو ہے وہ 70 اونٹ کتابوں کے باہر ہو سکتے ہیں، لیکن بسم اللہ کی تفسیر ختم نہیں ہو سکتی۔ تو ایک دوسری بات یہ ہے کہ اگر اور بھی قریب کیا جائے تو یہ ابن عباس نے گٹھلی چوسی تھی، جو پیغمبر اکرم نے کھجور کھائی اور رکھی تو گٹھلی سے لعاب لگا تھا نا، لعاب اٹھا کے ابن عباس نے منہ میں ڈالا وہ گٹھلی کو،
تو اتنا علم کے جو ہے نا وہ چشمے روشن ہو گئے کہ وہ سب سے بڑے مفسر قرآن اسلام میں کہلانے لگے. یعنی جو گٹھلی چوسے اور جو زبان ہی چوس رہا ہے، سبحان اللہ، وہ آیا تربیت ہے جناب پاک پیغمبر میں. اب جو یہ جو آپ نے فرمایا کہ اس ذات کی معرفت کے حوالے سے وہ علم جو ہے، ہاں وہ ذات بے حد و بے کنار ہے، ہاں تو ہمیں یہ مجھے خیال آ رہا ہے وہ ذات جو بے حد و کنار ہے، اس کی معرفت حاصل کرنے والی جو ذات ہے محمد والوں، کیا ان کی پھر حد ہم مقرر کر سکتے ہیں؟ بہت بہت خوبصورت سوال کیا آپ نے. یعنی یہ معرفت خداوندی کی کوئی حد نہیں ہے. بے شک. یہ جو ایک معصوم دوسرے معصوم کو علم دے رہا ہے، یہ معرفت خداوندی کا علم ہے، یہ حقائق الاشیاء کا علم نہیں ہے. یہ تو قرآن مجید واضح طور پہ کہہ رہا ہے یحل لهم الطیبات ویحرم علیہم الخبائث. یہ تو تمہارے لیے طیب چیزوں کو، طیب داری چیزوں کو جانتا ہے تو حلال کر رہا ہے، خبائث کو جانتا ہے تو حرام کر رہا ہے. تو یہ بات نہیں، بات یہ ہے کہ معرفت خداوندی کا ہے. اب جو معرفت خداوندی کا علم ہے یہ ان کے پاس ہے، اور معرفت خداوندی کی حد نہیں ہے. مولا کو فرمان ہے کہ اگر تمام حجابات ہماری آنکھوں سے اٹھا دیے جائیں تو ہمارے یقین میں اضافہ نہیں ہوگا، کچھ بھی اضافہ نہیں ہوگا، کچھ بھی اضافہ نہیں ہوگا. اچھا، یہ جو یعنی علم ہے یہ معرفت توحید کا علم ہے. اب جو آپ نے بات کی، بڑی خوبصورت بات کی کہ جب معرفت توحید کی حد نہیں ہے تو پھر اس کو جو توحید کو جان رہا ہے ان کا ظرف کتنا، اس کا کتنا وسیع ہوگا. یعنی وہی کہہ سکتے ہیں نا انت الہ، تو ہی ہے. یعنی وہ بات توحید سے کر رہے ہیں تو وہی کر رہے ہیں. تو یعنی توحید کی کما، اسی لیے کہا کہ اگر اس کو پہچاننا ہے تو پہلے ہم، بے شک بے شک، اگر ہم پہچانے جائیں گے تو وہ پہچانا جائے گا، اور جتنے جتنے ہم پہچانے جائیں گے اتنا اتنا وہ پہچانا بے جائے. شک. اب چونکہ یہ محدود عقل ہے، اس محدود عقل میں تو خدا نہیں آئے گا، ممکن نہیں ہے. تو معرفت تو سب کے لیے ضروری ہے. تو پھر جتنی جتنی تمہاری عقل ہے، اسی لیے تو یہ چلا نا بات کہ ابو ذر کو پتا چل جائے کہ سلیمان ہمارے بارے میں کیا عقیدہ رکھتا ہے تو وہ اسے قتل کر دے. اور قتل کرنا وہ کوئی جرم کا مرتکب نہیں ہو رہا تھا، اس کی معرفت میں اور اس کی معرفت میں یعنی جن ایک درجے کا صرف فرق، ایک درجے کا فرق ہے. اور جو دہلیز سے علم لے رہا ہے اس کا تو یہ حال ہے. کیا بات. تو جو براہ راست توحید سے لے رہے ہیں ان کا کیا حال ہے، ان کا کیا حال ہے. سبحان اللہ. آپ نے بہت خوبصورت وضاحت فرمائی. اب اسی حوالے سے آگے اس بات کو بڑھاتے ہوئے کہ مولا امیر المومنین علیہ السلام نے جو ممبر کوفہ بیٹھ کر سلونی کا دعویٰ کیا، کوئی شخص یہ دعویٰ نہیں کر سکتا. تاریخ میں بہت سارے لوگوں نے برابری کرنے کے شوق میں یہ دعویٰ کیا اور پھر بے ہوش شکل ممبر سے گر بھی پڑے. تو اس حوالے سے میں آپ سے یہ سوال کرنا چاہتا ہوں، مولانا کا جو یہ فرمان ہے کہ میں زمین کے راستوں سے آسمان کے راستوں کو زیادہ جاننے والا ہوں، اس پہ ذرا روشنی فرمائیں. میں عرض کروں کہ بات صرف یہ ہے کہ ابھی بات ہماری چل رہی تھی کہ یہ جو سبوح قدوس کی تسبیحات جاری تھیں، یہ جو اللہ کا قرب، چلو اسی پہ تھوڑا سا وضاحت ہو جائے گی پھر زیادہ قریب آنے کی یعنی آ جائیں گے. بسم اللہ. یہ اللہ کہہ رہا ہے کہ میں شاہ رگ سے زیادہ قریب. یعنی ہم قریب نہیں ہیں، اللہ کہہ رہا ہے نا ہم، یعنی میں اپنی بات کر رہا ہوں، یعنی ہم انسانیت کی بات کر رہے ہیں، ہم قریب نہیں ہیں. یعنی وہ قریب ہے چونکہ اس کے لیے ایک مکان محدود نہیں ہے، وہ لامکان. اب جو اس کے قرب میں رہ رہے ہیں اسی لیے آپ کی اتنے تک دعا مستجاب نہیں ہوتی جتنے تک اس دعا میں درود کا وسیلہ نہ بنایا جائے، کیونکہ یہ قرب الہی ہیں. تو جب یہ قرب الہی ہیں تو پھر اب جتنا پروردگار نے، اب چونکہ پروردگار نے قرآن مجید کو نازل کیا، نازل اس نے کس لیے کیا ہے؟ ہدایت کے لیے. قرآن مجید کا مین مقصد تو ہے ہدایت، کہ قرآن مجید سے ہدایت حاصل کی جائے.
بے شک اب جب ہدایت لینی ہے اس میں قرآن مجید میں حروف مقطعات بھی ہیں، متشابہات بھی ہیں، محکم بھی ہے۔ محکم بھی ہیں۔ اچھا محکم کا حکم تو واضح ہو گیا، اب جو متشابہات ہیں، اب متشابہات کو کون بتائے گا؟ اگر کوئی بھی بتانے والا نہیں ہے اس نے نازل کیوں کیا؟ تو عوام، اگر قرآن خود کہتا ہے کہ ایسے ٹیڑھے دل والے لوگ ہیں جو محکمات کو چھوڑ کر متشابہات کی طرف جاتے ہیں۔ اچھا اس کے ساتھ حروف مقطعات، اس میں حروف مقطعات کے بارے میں آپ مفسرین کو اٹھائیں ہم کی تفصیل، جس نے لکھا ہے یہی لکھا ہے الف لام میم، ہم اس کو نہیں جانتے، یہ حروف مقطعات ہے، اس کا علم سوائے خدا کے کسی کو نہیں۔ الف لام را ہا میم عین سین قاف۔ اچھا اگر اس کا علم سوائے خدا کے کسی کو نہیں ہے تو اس کو نازل کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ نازل کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ اس ذات پر واجب تھا کوئی معلم ایسا ساتھ بھیجے جو ان سارے رموز و اسرار کو جانتا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو لہذا اسی لیے پیغمبر اکرم یہ فرمان تو سارے پڑھ دیتے ہیں نا، انی تارکن فیکم مستقلین کتاب اللہ بطرتی اہل بیت ما ان تمسکتم بما لن تضلوا بعدی، یعنی یہ تو الفاظ ہیں لن یفترق حتی یرد الی الحوض، یہ آپس میں جدا نہیں ہو سکتے جتنے تک حوض کوثر پر میرے پاس نہ آ جائے کٹھے والے تو اب اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن تو ہے، تو لہذا اس کے ساتھ کوئی ایسا اس کے رموز و اسرار کو جاننے والا موجود ہونا چاہیے، حروف مقطعات کو بھی جانتا ہو، متشابہات کو بھی جانتا ہو، رموز و اسرار کو بھی جانتا ہو۔ اسی لیے مولا علی ابن ابی طالب نے فرمایا کہ آؤ ہم سے پوچھو کہ قرآن کب نازل ہوا، کہاں نازل ہوا، کون سی آیت خشکی میں نازل ہوئی، کون سی آیت دری میں نازل ہوئی، کون سی بلندی پہ، کون سے بلندی، کون سی آسمانوں پہ نازل ہوئی، کون سی زمینوں پہ نازل ہوئی۔ یہ جناب علی علیہ السلام وہی کہہ سکتا ہے جو علم قرآن کو کما حقہ جانتا ہے، جیسے اس نازل کرنے والے نے نازل فرمایا، لہذا ان کا علم ایسا ہی ہونا چاہیے۔ اسی لیے تو یہ جو آیت الکرسی میں ہم پڑھتے ہیں وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ، جس کو وہ چاہے کوئی نہیں عطا کر سکتا، جسے وہ چاہے وہی عطا کر سکتے ہیں، جتنا وہ چاہے۔ شارٹ سی بریک، اگر آپ اجازت فرمائیں تو انشاءاللہ پھر گفتگو کو یہ ویلکم بیک ناظرین، گفتگو کا سلسلہ جاری ہے، جہاں سے گفتگو کا سلسلہ ٹوٹا تھا وہیں سے شروع کرتے ہیں۔ معرفت کے حوالے سے گفتگو ہو رہی تھی، سرکار امیر المومنین علیہ السلام کے علم کی اور معرفت الہی کے حوالے سے۔ میں آپ سے جو اب پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ اس درجہ جو کچھ آپ نے بیان کیا، وہ کمال بیان کیا کہ آپ معرفت الہی کی بلندیوں پہ تھے، اگر معرفت اتنی مخلوق کو یہ تقسیم کرتے رہے، علم تقسیم کرتے رہے، ایسا نہیں کہ معرفت الہی حاصل کرنے کے بعد ان ہستیوں نے اس علم کو آگے پھیلایا نہ ہو، اس کو آگے ڈیلیور بھی کیا ہے، مخلوق تک پہنچایا بھی ہے، تبھی تو آپ ہادی بھی بنے، آپ نے ہدایت کا کام انجام دیا۔ لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ مخلوق میں اس کے اثرات اس طرح ظاہر نہیں ہوئے کہ جس طرح حق تھا کہ وہ اپنے خالق کی معرفت حاصل کرتے اور اس سے پہلے ان ہستیوں کی معرفت حاصل کرتے، اور ان ہستیوں سے کی معرفت حاصل کرنے کے بجائے ان کے ساتھ جبر اور تشدد کے ساتھ پیش آتے رہے۔ تو یہ ایک ہماری تاریخ کا بہت بڑا المیہ بھی ہے اور بہت بڑا یہ دکھ کا مقام ہے کہ وہ سلسلہ تھما نہیں، وہ آج بھی ہمیں اس امت کے، اس عوام کے رویے میں نظر آتا ہے کہ جہاں ان ہستیوں کے فضائل اور ان ہستیوں کی مظلومیت کو بیان کیا جاتا ہے تو لوگ اس میں شقاوت کا اظہار کرتے ہیں۔ یہ ایسا کیوں ہوا کہ مخلوق میں ان کی معرفت کے حوالے سے جو اجنبیت رہی، اس کی وجہ کیا تھی، اور جو ان ہستیوں کے ساتھ جو رویہ اختیار کیا گیا اس کی وجہ کیا پیش آئی؟ میں عرض کروں کہ
آپ اگر چلو انبیاء ماں سلف کی طرف تو نہیں جاتے، آپ پیغمبر سے ہی بات شروع کر لیتے، یعنی اس میں کسی کو شک نہیں کہ اتنے پرآشوب کفر و الحاد و اندھیرے ہیں اور برائیاں ہیں عرب معاشرے میں، اس میں ایک ذات آتی ہے، وہ اپنا کردار پیش کرتی ہے، اپنا علم پیش کرتی ہے، اور اس کو دشمن بھی کہہ رہا ہے کہ انت صادق، بے شک انت الامین، تو صادق ہے، تو امین ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کے ڈیلیور کرنے میں کوئی کمی نہیں تھی، انہوں نے جو پہنچایا ہے وہ بالکل پہنچایا، اسی لیے پروردگار نے یہ پہلے سے فیصلہ کیا، وما علینا الا البلاغ، ہمارے پیغمبر کا کام پہنچانا ہے، اس کو منوانا نہیں ہے۔ اور یہ پالیسی خداوندی بھی یہی ہے۔ ابلیس سامنے انکار کر رہا ہے، مانتا علیکم بے حفیظ، آپ ان پہ کوئی نگران نہیں ہے، یعنی ابلیس سے انکار کر رہا ہے، اس کو مار کیوں نہیں دیتا پروردگار؟ دی جا رہا ہے۔ حیاتی دے رہا ہے، وہ کہہ رہا ہے، دربار میں کہہ رہا ہے فَأَنذِرْنِي إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ، مجھے قیامت تک مہلت دے۔ اب وہ منکر بھی ہے، اس کا حکم بھی نہیں مان رہا، اور اچھا یہ ملعون شیطان ابلیس جو ہے وہ یہ جانتا بھی ہے، علم رکھتا ہے کہ یہ وہ قیامت کا دن جو ہے جس کا وعدہ کیا گیا ہے وہ واقعی ہونے والا ہے۔ چلو آپ نے بات کر دی ہے تو میں تھوڑی سی وضاحت کر دیتا ہوں، میں تو آپ کے ٹائم کی وجہ سے تھوڑا سا جلدی کر رہا تھا۔ شیطان جو ہے یہ توحید کا قائل ہے، یہ کہہ رہا ہے خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، تو نے مجھے خلق کیا، اسے خالق مان رہا، الوہیت کا قائل ہے، بے شک خالقیت کا قائل ہے، عبادت بھی اسی کی کر رہا ہے، اس کو تو کہہ رہا ہے نا میں سجدہ کرتا ہوں، عبادت کی وجہ سے تو فرشتوں کے سامنے اسے لایا گیا۔ اچھا پھر وہ یہ بھی کہہ رہا ہے لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، سب کو اغوا کرو اِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ، وہ یہ بھی جانتا ہے، یہ تیرے مخلص بندوں کو، یعنی نبوت کا بھی قائل ہے، امامت کا بھی قائل ہے، اور قیامت کا بھی جانتا ہے۔ اچھا جھگڑا کس بات پہ ہوا ہے؟ پروردگار نے کہا سجدہ کر، سجدہ نہیں فاسجدوا لآدم، سجدہ کر، اور اس نے جملہ کیا کہا ہے؟ انا خیر منہ، میں اس سے بہتر ہوں۔ بہتر ہے۔ اب اس نے اللہ کے فیصلے کی خلاف ورزی کی ہے، کیا اس کی وہ جانتا ہے کہ میں نے اس کو بہتر بنایا ہے، ہوں اور یہ کہہ رہے ہیں انا خیر منہ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، یعنی اب یہ اپنے آپ کو افضل سمجھ رہا ہے اور آدم علیہ السلام کو مفضول سمجھ رہا ہے اور سجدہ نہیں کر رہا، افضلیت کا قیاس کر رہا ہے۔ افضلیت کا قیاس کر رہا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جس کو یعنی اللہ افضل بنائے وہی افضل ہے، بے شک بے شک بے شک، بندوں کے اختیار میں قیاس نہیں ہے کی وہ بنیاد قیاس پر کر کے کسی کو افضل کسی کو مفضول بنا دیں۔ کیا تو جن کو اللہ نے افضل بنایا ہے تو یہ سارا کچھ کرنے کے باوجود خدا چاہتا تو اسے موت بھی دے سکتا تھا، بے اسے شک فنا کر دیا ڈھیل دی اس کو۔ جہنم میں سب کچھ، لیکن وہ کہہ رہا ہے کہ فَأَنذِرْنِي إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ، مجھے قیامت تک مہلت دے۔ اللہ نے کہا ہم جیسا ایک مہلت دی ہے، اور اِلَىٰ يَوْمِ الْوَقْتِ الْمَعْلُومِ، قرآن کے الفاظ ہیں کہ وقت معلوم تھا، وقت معلوم بھی اتنا بڑا تو ہے جو ابھی تک نہیں آیا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پروردگار نے اس کو مہلت بھی دی ہے، چھوڑا بھی ہے، اب یہ پالیسی ہے خداوندی ہے۔ اچھا یہ پالیسی جو ہے بعض لوگ جو ان حقائق کو جانتے ہیں، سنتے ہیں، آل محمد کے واقعات، ان کے مصائب کو جانتے ہیں، وہ جب یہ معاملات دیکھتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ یہ دشمن پروری ہو رہی ہے، یہ جو شیطان کو ابلیس کو اللہ نے ڈھیل دی، محمد والے محمد کے دشمنوں کو ڈھیل دی، اس پہ ذرا روشنی لائے، یہ مصلحت اور پالیسی کیا ہے؟ میں عرض کروں کہ چلو یہی لے لیں، ابن ملجم کو پکڑ کے لایا گیا، گرفتار کر لیا گیا، اسی دن گرفتار، شب ضربت ہی گرفتار کر لیا گیا۔ اب ان کے پاس سارا کچھ ہے، سیابی بھی کھڑے ہیں، تلواریں بھی ہیں، اس کی گردن کاٹی بھی جا سکتی ہے، خلیفہ وقت بھی جناب امیر علیہ السلام ہے، بے شک۔ تو یہ سارے کچھ ہوتے ہوئے مولا علی علیہ السلام نے کیا جملہ کہا ہے کہ اگر میں زندہ رہا تو اس کا فیصلہ میں خود کروں گا،
اگر میری شہادت ہو جاتی ہے تو اس کو ایک ہی ضرب لگانا. وہ تو قرآن مجید کا فیصلہ القاتل کا. اچھا تو یہ وہاں پہ مہلت توحید دے رہی ہے. فرعون مقابلے میں خدا بنا ہے, توحید مہلت دے رہی ہے. فتح مکہ میں رسول داخل ہوئے ہیں فاتح کی حیثیت سے, وہ سب کو چھوڑ رہے ہیں. ٹھیک ہے نا, یہ پالیسی خداوندی ہے. یہ انتقام فوری وہ لیتا ہے جو طاقتور نہیں ہوتا, بے شک جس کو پتا ہے کہ جزا سزا میرے ہاتھ میں ہے. یہ اللہ کا ولی ہے. ہدک میں مولا نے یہی تو کہا نا کہ ہم نے اس لیے نہیں لیا کہ ہم ان کی سزا میں تخفیف نہیں چاہتے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. ہمارے سب طاقتیں ہم ساری طاقتیں رکھتے ہوئے ہم نے بھی. سبحان اللہ. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو ہے نا وہ یہ پالیسی خداوندی ہے. امام نبی وہی کام کرتا ہے جو پالیسی خداوندی ہے. ہم کو کچھ کیونکہ جلدی اس نہیں. نے اگر دیکھیں اس کو جلدی ہو تو انتقام کا دن اس کے لیے مقرر. بے شک, بے شک. تو وہ جب چاہے وہ اللہ کل شان قدیر ہے, وہ اسی وقت بھی لے سکتا جانتے ہے. کہ ان کی مگر اس نے ہماری جزا طرف سے سزا کا دن مقرر کر کے سب کو مہلت دی ہے کہ یہ دیکھیں انہوں نے کیا کیا ہے. پھر یہ قرآن مجید پڑھے تو ان کے لیے ہم نے عذاب عظیم تیار کیا ہے, ہم نے عذاب علیم تیار کیا ہے, ہم نے ان کے لیے یہ تیار کیا. یعنی تو قرآن مجید بھرا پڑا ہے. ہر آیت یہ کہہ رہی ہے کہ ہم نے اس کے لیے اتنا عذاب مقرر کیا ہے. تو وہ تو اسی وقت عذاب دے سکتا ہے, لیکن وہ عذاب روک رہا ہے اس لیے. اب اگر کسی نے یعنی روکا ہے, ہاتھ روکا ہے, مولا امیر علیہ السلام نے روکا ہے, امام حسن علیہ السلام نے روکا ہے, امام حسین علیہ السلام نے روکا ہے, تو پالیسی خداوندی یہی ہے, انہیں روکنا تھا. علم کیونکہ وہ بعد توحید کے علم کے بارے سے ہیں. علم بعد علم, علم رکھنے کے باوجود علم کا مظاہرہ کرنے کی. سر جب وہ چاہیں تو یہ تو اللہ نے کہا ہے وَمَا قَالَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ, عذاب روکا اس لیے ان میں تو ہے. تو اس کے ساتھ کھڑا ہوا تو کہہ رہا ہے کہ پتھر مجھ پہ نازل کر دے. غدیر کا جس نے انکار کیا ہے تو سال سائل بعذاب واقع, عذاب مانگ رہا ہے. وہی پروردگار جو ہر چیز کو مؤخر کرتے جا رہا ہے, وہ مولا علی کے دشمن پر فوری عذاب بھی بھیج رہا ہے. سبحان یہ مولا کل شان قدیر ہے. وہ روک رہا ہے تو پالیسی خداوندی ہے, وہ جاری کر رہا ہے تو بالکل یہ اختیار ہے. بالکل آپ نے واضح فرما دیا کہ یہ ان کے لیے جو دشمنان الہی ہیں, اللہ کے دشمن ہیں, یہ مولا محمد والے محمد کے دشمن ہیں, ان کو مہلت دی جاتی ہے. جناب علی علیہ السلام کے کبھی بھی آپ بی بی سیدہ زینب صلوات اللہ علیہ کا خطبہ جو شام میں جب یزید نے کہا تو اس زمان سے شوق تو بی بی نے کہا یہ تمہارے لیے عزت نہیں ہے, یہ تمہارے لیے مہلت ہے. مہلت ہے کہ تم نے کیا کیا, لہذا یہ جو ہے وہ مہلت فزت برب الکعبہ. مولا امیر المؤمنین علیہ السلام کا یہ جو فرمانا, جب آپ کو ضرورت لگی حالت سجدہ میں نماز فجر کے بعد, آج کے ہی دن فزت برب الکعبہ, یہ مولا نے کیوں کہا؟ اس میں بہت ساری چیزوں کو جو ہے پیش کیا جا سکتا ہے کہ مولا امیر علیہ السلام کی زندگی ہر لحاظ سے کامیاب ہے. عبادت کا پہلو ہو, علم کا پہلو ہو, شجاعت کا پہلو ہو, علم و بردباری کا پہلو ہو, کسی کے ساتھ سلوک ہو. یعنی جو علی ابن ابی طالب کی زندگی کے جتنے بھی پہلو ہیں اس میں اگر کامل و اکمل ذات ہے تو علی ابن ابی طالب کی ذات ہے. اب یہ جو فزت برب الکعبہ, ایک امیر شام نے اس بات کو جو ہے وہ بنا دیا تھا, لوگوں میں یہ بات ذہنوں میں ڈال دی تھی کہ علی نماز نہیں پڑھتے, علی عبادت نہیں کرتے, میں اس لیے علی کے خلاف ہوں. یہ جب شام میں خبر پہنچی کہ علی ابن ابی طالب کو سجدے میں شہید کیا گیا ہے تو علی ابن ابی طالب پر فزت برب الکعبہ, آج تمہاری تمام سازشیں جو ہیں وہ ختم ہو گئی ہیں, ناکام ہو گئے. آج علی ابن ابی طالب نے ایک ضربت کے صدقے میں اس بات کو بھی معاویہ کو, امیر شام کو شکست دی کہ وہ تیرا جو زندگی بھر تو نے پراپوگنڈا کیا ہے, علی کے ایک سجدے نے اسے ویلیمیٹ کر دی. سبحان اللہ, سبحان اللہ. تو یہ چونکہ شب ضربت 19 رمضان کو جناب امیر علیہ السلام نے آخری افطاری جو ہے جو 19 رمضان کی ہے وہ اپنی بیٹی سیدہ جناب ام کلثوم کے گھر میں کی صلی اللہ. اور جب بی بی نے رکھے ہیں نا
کھانا افطاری ہے افطاری پر، اور نمک اور دودھ رکھا ہے۔ جناب امیر علیہ السلام فرماتے ہیں بیٹی ان میں سے ایک چیز اٹھا، سبحان اللہ، چونکہ بیٹی ہے تو محبت میں نمک اٹھائے، تمہارے بابا نے ایک وقت میں کبھی دو نعمتیں استعمال نہیں کی، یہ بیٹی نمک رکھ دو، دودھ اٹھا، کیونکہ حکم امام ہے بیٹی، یعنی یہ زندگی ہے جناب امیر المومنین کی، جو یہ دیکھ رہے ہیں کہ اسی دودھ کی کسی کو ضرورت ہے، سبحان، یہ امیر علیہ السلام، اور پھر نمک سے یہ جو نمک سے روزہ افطار کیا ہے، اور پھر آپ غور فرمائیں اس بات پہ، اس کی خبر جناب امیر المومنین نے اپنی شہادت کی خبر پہلے دی ہے، روایات موجود ہیں، 19 یعنی یہ جناب امیر علیہ السلام کے جملے ہیں، 19 رمضان کو میری داڑھی خون سے خزا کی جائے، رسول پاک نے بھی خبر یہ دی تھی۔ ایک شکیل یہی وجہ ہے کہ جناب حذیفہ یمانی جب یہ رات جو ہے نا 19 کی جو رات ہے، یہ ساری رات جو بیویوں نے روایت کی ہے کہ ساری رات جناب امیر علیہ السلام نے جاگ کے گزاری ہے، اس لمحے کے کبھی ہاں اندر جاتے ہیں اور کبھی باہر جا کر آسمان کی طرف دیکھتے ہیں، اور یہی فرماتے ہیں کہ ابھی وہ وقت وعدے کا نہیں آیا، اور زبان پر ان للہ و انا الیہ راجعون یہ جملے جاری ہیں۔ حذیفہ یمانی آدھی رات کو جو نا گھوڑے پہ سوار ہو کے اپنے 2-4 ساتھیوں کو لے کے جناب امیر علیہ السلام کے گھر کے ارد گرد جو ہے نا وہ پہرا دے رہے ہیں۔ جب رات کا وقت ہے، اندھیری رات ہے، گھوڑے کے ٹاپوں کی آواز آئی تو جناب امیر علیہ السلام باہر نکلے اور کہا کون ہے؟ کہا مولا آپ کا غلام حذیفہ یمانی۔ کہا حذیفہ اس وقت یہاں کیا کر رہے ہیں؟ کہا مولا آپ ہی نے تو فرمایا تھا کہ اس رات کو میری داڑھی خون سے رنگین کی جائے، میں تو آپ کی حفاظت کے لیے نکلا۔ حذیفہ یمانی کو امام علیہ السلام فرماتے ہیں حذیفہ تم گھر میں چلے جاؤ، موت خود زندگی کی حفاظت کرتی ہے۔ حذیفہ یمانی چونکہ حکم ہے امام کا، غلام ہے، چلے گئے، اور صبح جب فجر ہوئی ہے جناب علی علیہ السلام چلنے لگے ہیں، تو یہ گھر کا ماحول یہ بتا رہا ہے صرف امیر ہی اپنی شہادت کے بارے میں واقف نہیں تھے، گھر کے جو پرندے تھے، جو جانور تھے وہ بھی واقف تھے۔ کبھی بطخیں دائیں جانب سے پکڑ لیتی ہیں، کبھی بائیں جانب سے پکڑ لیتی ہیں، اور اپنی زبان میں یہی کہہ رہی ہیں کہ علی کی بیٹیوں کو کوفے میں یتیم نہ کرو، نہ جائیں۔ اور امام حسن علیہ السلام، یہ روایت موجود ہے، امام حسن علیہ السلام پیچھے چلے ہیں، قدموں کی ہاٹ محسوس کر کے جناب امیر علیہ السلام نے فرمایا کہ حسن بیٹا تم گھر میں چلے جاؤ۔ اب جناب امیر علیہ السلام جب مسجد کوفہ میں پہنچے ہیں اور ثبوت اذان پہ جناب امیر علیہ السلام نے اذان کہی ہے، اذان جو پورے کوفے نے سنی ہے، اور یہ کوفے کے لوگ بیان کرتے ہیں کہ در و دیوار جو ہیں وہ بھی ہل رہے تھے غم کی وجہ سے۔ آخری اذان ہے، اللہ جانے بیٹیوں نے اذان سنی ہے تو کس انداز میں سنی ہے۔ اب یہ اذان دینے کے بعد جب امیر علیہ السلام نماز کی حالت میں گئے ہیں اور سجدے میں سر رکھا ہے، یہ ملعون انتظار میں تھا، اس کی زیادہ لمبی وضاحت نہیں کر سکوں گا، وقت تھوڑا ہے، تو اس ملعون نے دونوں ہاتھوں سے تلوار کو اٹھا کے جناب امیر علیہ السلام کے سر پہ اتنا گہرا وار کیا ہے کہ آسمان سے جبریل نازل ہوا اور امامہ اترا ہوا ہے، اور یہ کہہ رہا ہے اللہ قد قتل امیر المومنین، لوگوں امیر المومنین قتل کر دیے۔ اب یہ جناب حذیفہ یمانی نے جب یہ بات یعنی لیٹے ہوئے تھے اور بیوی نے جگایا، کہا کوئی اعلان کر رہا ہے کہ علی کی بیٹیاں کوفے میں یتیم ہو گئی، تو یہ دوڑتے ہوئے آئے اور سب سے پہلے انہوں نے دیکھا اس ملعون کو جو ابن ملجم ہے، عبد الرحمن ابن ملجم، یہ دوڑتا ہوا جا رہا تھا، اس کو روکا، کہا کون ہے تو؟ کہا میں مسافر ہوں، میں جا رہا ہوں۔ کہا تو نے اعلان نہیں سنا کہ کوئی اعلان کر رہا ہے کہ کوفے میں علی ابن ابی طالب شہید ہو گئے؟
اب یہ خاموش ہوا تو ہوا سے اس کا جو ہے وہ ابا کا دامن ہٹا تو تلوار دیکھی جناب حذیفہ یمانی نے، تلوار سے خون ٹپک رہا تھا، اور تلوار جب خون ٹپکا ہے تو فوراً جناب حذیفہ یمانی نے اس کو گرفت میں لیا، تن ساتھی بھی ملے اور اس کی مشکیں باندھی، اور جناب امیر علیہ السلام کے پاس مسجد کوفہ میں جب یہ پہنچے ہیں تو مسجد کوفہ میں دیکھ کے علی ابن ابی طالب خاک اٹھا رہے ہیں سجدہ گاہ سے، تو خاک اٹھا کے اپنے سر میں ڈال رہے ہیں، اور یہ جناب امیر علیہ السلام کو جب زخمی حالت میں جناب امیر علیہ السلام نے پہلی بات یہ کی، حسن بیٹا نماز کی تکمیل کر دو۔ جناب حسن علیہ السلام نے نماز کی تکمیل کروائی، اور تکمیل کرانے کے بعد یہ کمبل میں جو ہے وہ لاش، کپڑے میں جو ہے وہ لاش امیر المومنین علیہ السلام چونکہ زخمی ہیں چل نہیں سکتے، اور اس میں ڈالا گیا، یعنی 3 ہی لاشیں ایسی ہیں جو کمبلوں میں اٹھائی گئی ہیں۔ جناب موسیٰ کاظم کی لاش، ایک عوام میں امام حسن کے بیٹے جناب قاسم کی لاش جناب امام حسین علیہ السلام اٹھائی، اور یہ جناب امیر علیہ السلام کی۔ اور جب یہ اٹھا کے زخمی حالت میں کہا مجھے صحن میں رکھو، جب صحن میں رکھا گیا تو صحن میں جناب علی ابن ابی طالب فرماتے ہیں، میرے پروردگار میں نے تیری عبادت میں کوئی کوتاہی نہیں، فزت برب الکعبہ، کعبہ کے رب کی قسم علی کامیاب ہو گیا۔ اب یہ صحابہ کرام جو ہے وہ اٹھا کے لا رہے ہیں، ساتھ امام حسن ہیں، امام حسین ہیں، جب زخمی حالت میں لے کے آ رہے ہیں، حجر بن عدی کو امام نے حکم دیا کہ حجر اب میرے صحابہ کو کہہ دو کہ مجھے زخمی حالت میں میرے بیٹوں کے سپرد کر دیں اور خود گھروں میں چلے جائیں۔ چونکہ جب سے اعلان ہوا ہے کہ کوفے میں امیر المومنین قتل ہو گئے ہیں، میری بیٹیاں اپنے گھر کے دروازے پہ انتظار کر رہی ہیں۔ بس عزادارو، اللہ جانے یہ کتنا بڑا صدمہ ہوگا علی ابن ابی طالب، اور یہ دیکھ کے کچھ صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ یا علی اس زخمی حالت میں آپ کو چھوڑ کے چلے جائیں؟ کہا علی کی غیرت یہ گوارا نہیں کرتی کہ علی کی بیٹیوں کی آواز نہ محرم کے کانوں میں۔ بس عزادارو، یہ زخمی حالت میں جب امیر علیہ السلام کو گھر کے قریب لایا گیا، گھر کے قریب سے وہ چادر جس میں لایا جا رہا تھا وہ ہٹا دی، کہا بیٹا حسن اس حالت میں میری بیٹیاں مجھے دیکھ کے صدمے سے بہت زیادہ کوئی مر نہ جائے، میرا بیٹا ایسا کرو کندھا آگے کرو، ایک کندھا حسن ہاتھ رکھا حسن کے کندھے پہ، ایک حسین کے کندھے پہ، اور اسی طرح جناب پاک امیر المومنین علیہ السلام جو ہے وہ داخل ہوئے۔ اور یہ 19 رمضان ہے جس میں امیر المومنین علیہ السلام زخمی ہوئے، 21 رمضان کو میرے پاک امیر علیہ السلام کی شہادت ہے۔ اور جب بلایا نا، جب بلایا تمام اولاد کو بلا کے تمام اولاد کو وصیت کی، حسن کے بارے میں وصیت کی کہ میرے بعد میرے بیٹے حسن کی اطاعت کرنا، اور پھر بیٹیوں کو بلایا ہے، بیٹوں کو بلایا ہے، اور یہاں تک وصیت کے الفاظ ہیں 2 سال کے امام زین العابدین کو لیا اور امام زین العابدین علیہ السلام کو لے کے کہا بیٹا میری بیٹیوں کا خیال رکھنا، کربلا دیکھ رہے تھے، شام کے بازار دیکھ رہے ہیں۔ اور یہ جب جناب امیر علیہ السلام، وقت مجھے بتایا جا رہا ہے کہ بہت تھوڑا ہے، میں ایک جملے میں ایک بات کرنا چاہتا ہوں کہ جب یہ جناب امیر علیہ السلام خاموش ہوئے نا وصیت کرنے کے بعد، ایک نحیف سی آنکھیں بند ہوئی، ایک نحیف سی رونے کی آواز آئی۔ جناب امیر نے آنکھیں کھولی اور آنکھیں کھول کے کہا یہ میری زندگی میں کون رو رہا ہے؟ کہا یہ عباس کی ماں ام البنین ہے۔ جناب ام البنین نے کہا آقا آپ نے سب کو ایک دوسرے کے حوالے کیا ہے، میرے بیٹے کو کسی کے سپرد نہیں کیا۔ امام حسین علیہ السلام کو قریب بلایا اور قریب بلا کے کہا عباس میرے حسین کا خیال رکھ، اور یہی وجہ ہے کہ کربلا میں جناب عباس نے اتنا خیال رکھا ہے، اتنا خیال رکھا ہے حسین ابن علی کا کہ امام حسین علیہ السلام جب نکلنے لگے ہیں جناب عباس، تاریخ یہ کہتی ہے کہ عباس کا نکلنا سادات پہ سب سے زیادہ مشکل تھا، کسی کے جانے پہ میتیں بھی آئی ہیں، شہادت ہوئی ہیں اور لاشیں آئے ہیں، کوئی بی بی خیمہ گاہ سے باہر نہیں نکلی،
مگر جب عباس چلنے لگے ہیں ہر خیمے کا پردہ اٹھ گیا اور ہر بیوی کہہ رہی تھی واہ حجابہ واہ حجابہ. اور جناب امیر علیہ السلام جناب امیر علیہ السلام جو ہے وہ جب یہ تابوت تیار کیا گیا، تابوت تیار کرنے کے بعد یہ لے کے چلے ہیں تابوت، جہاں وصیت تھی جی وہاں پہنچے ہیں. دفن کرنے کے بعد جب واپس پلٹے ہیں تو امام حسن علیہ السلام پر اتنا گریہ طاری ہوا ہے کہ ایک طرف سے امام حسین علیہ السلام نے سنبھالا ہے اور دوسری طرف سے حذیفہ یمانی نے سنبھالا. جب واپس آئے تو راستے میں دیکھا ایک شخص جو ہے وہ پکار رہا ہے، آنکھوں سے نبینہ ہے، ہاتھ پاؤں اس کے شل ہے. کہا حذیفہ یمانی سے کہا کہ جاؤ دیکھو کون ہے. جب حذیفہ یمانی قریب آئے تو کہا مولا یہ تو آپ کے بابا ہی کو کریم جاننے والا کریم ہے. ہے. اب جب اس کے قریب آئے تو اس سے پوچھا تو کہا کہ میں امیر المومنین کی ملاقات کے لیے گھر سے نکلا تھا، آنکھ میری نبینہ تھی اور میں اسی تلاش میں تھا کہ ایک دن یہ میرے ہاتھ پاؤں جو شل ہو گئے، میں کسی طرف جا نہیں سکا. اور جب میں اسی کو جناب علی علیہ السلام کو پکارنے لگا تو ایک شخص میرے قریب آیا، اس نے ہاتھوں سے لقمے توڑ کے میرے منہ میں ڈالے اور وہ دن میں 3 دفعہ آتا رہا. اور میں اب جو اس کرب میں ہوں یہ 3 دن ہو گئے وہ میرے پاس نہیں آیا. مجھے یہ ڈر ہے کہ اللہ جانے اس کے ساتھ کیا ہوا ہے. تو جناب امام حسن علیہ السلام جب بولے ہیں تو دیکھ کے فرماتے ہیں آپ ہی تو تھے. یعنی لہجہ اتنا ملتا تھا کہ اس نے امام حسن علیہ السلام کو سمجھا کہ یہی علی ابن ابی طالب. کہا نہیں وہ میرا باپ تھا، مسلمانوں میں 3 دن ہو گئے میرے بابا کو شہید کرتے. بس یعلم الذین ظلموا ایہم جزاک اللہ قبلہ. آپ نے بہت سیر حاصل گفتگو فرمائی اور ہمیں مصائب سنائے، اور آپ کے مصائب سن کے کوئی ایسا درد رکھنے والا دل ایسا نہیں جو جس کی آنکھوں سے آنسو نہ جا رہے. ہمارا دل رو رہا ہے اور قیامت تک اہل درد اہل غیرت جو ہیں وہ اس درد میں روتے رہیں گے. آپ کی اس گفتگو پہ اب اس پروگرام کا اختتام ہوتا ہے. ناظرین کرام، امید ہے کہ آپ نے آج کا یہ پروگرام دیکھا ہوگا. آپ اس کو دیکھیں گے اور ہمیں اپنے خیالات سے آگاہ بھی کیجیے گا. اسے ہمارے چینل کو المنتقم نیٹ ورک یوٹیوب چینل کو سبسکرائب بھی کیجیے گا، اس کو لائک بھی کیجیے گا اور اس کو شیئر بھی کیجیے گا. ہمیں اپنے خیالات سے ضرور آگاہ کیجیے گا. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.